میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں ایک انتہائی اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر سحر اور افطار کے اوقات میں کچھ پروگرامز کیے جاتے ہیں جس میں مہمانوں کو بلایا جاتا ہے اور مہمانوں کو بلا کر جن میں خاص طور پر ہمارے علماء کرام شامل ہوتے ہیں اور وہ مختلف فقہوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر کوئی نہ کوئی ایسا سوال جو ہے وہ چھیڑ دیا جاتا ہے کہ جس سے مسئلے کی بحث جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں آج خاص طور پر اپنے تمام علماء کرام سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اور جتنے ہمارے ٹی وی چینلز ہیں ان سے بھی کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ ہمارے لوگوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر ہیں۔ ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مسلک کے ہوں۔ لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ پھر ریئیکٹ کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے جو کہا جاتا ہے اس کے اوپر پھر ہماری عوام کا ریئیکشن سامنے آتا ہے۔ تو جو ہمارے پروگرامز ہیں، خاص طور پر رمضان المبارک کے جو پروگرامز ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ مثبت رجحانات پیدا کیے جائیں، ان کے اندر پازیٹیو سوچ کو پیدا کیا جائے، لوگوں کو آپس میں اکٹھا رکھنے کے لیے ان کو متحد رکھنے کی کوشش کی جائے، اور رمضان المبارک میں کسی بھی قسم کی جو مسلکی آپس میں تفرقہ بازی ہے اس سے لوگوں کو بچایا جائے۔ یہ پرائم ٹارگٹ ہوتا ہے، جو ایم ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چینلز پر میں نے دیکھا کہ علماء کرام کی جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ تو گفتگو کر کے آپس میں اس کسی ایک خاص پوائنٹ پر بحث کر کے آرگیو کر کے وہ تو اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن جو ہماری عوام ہے وہ اس میں سے بغیر سیاق و سباق کو سمجھے ہوئے کسی ایک نقطے کو اٹھاتی ہے اور اس نقطے کو لے کے آپس میں مسئلے کی بحث شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا نازک معاملہ بن جاتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو لے کے آہستہ آہستہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہاں تک نوبت چلی جاتی ہے کہ آپس میں مرنے مارنے تک چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں اسی طرح سے وہ تھا، تو وہ سوشل میڈیا کا کہ فیس بک کی وجہ سے ایک ایشو بنا اور ایک لڑکے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ تو میں خاص طور پر آج یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے علماء کرام سے کہ پلیز آپ سب لوگ انتہائی قابل احترام ہیں، بہت محترم ہیں، آپ ہم سب کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جن سے ہمارے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز کسی بھی قسم کی مسلکی گفتگو سے اجتناب کریں، اور عید نزدیک ہے، رمضان المبارک ختم ہونے کو ہے، تو آپ سب لوگ یہ کوشش کریں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ عید کے اوپر سب آپس میں جو رنجشیں ہیں وہ ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، چاہے کوئی سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہے، کسی کا کوئی بھی فرقہ ہے، ہم سب بنیادی طور پر مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا ایک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، اس ایمان کو لے کر ہم سب چلتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، سو ہمیں ایک دوسرے کے اندر محبت کے جذبات پیدا کرنے ہیں، اور ہمارے علماء کرام خاص طور پر وہ یہ کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کی ایسی مسئلے کی گفتگو نہ ہو جس سے اناد پیدا ہو سکے، جس سے لوگوں کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو سکے اور وہ آپس میں الجھنا شروع کر دے، کیونکہ ہماری عوام زیادہ تر جو ہے وہ ان پڑھ ہے، وہ کسی بھی مسئلے کی باریکی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کس کانٹیکسٹ میں آپ لوگ وہاں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اس میں سے آدھی بات سمجھ آتی ہے اور آدھی سمجھ نہیں آتی ہے، اور وہ اس کو لے کے تو آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ٹی وی چینلز، جو ڈائریکٹرز، جو پروڈیوسرز، جو ان پروگرامز کو آرگنائز کر رہے ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور جو اینکر پرسنز ان پروگرامز کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ آپ ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ بھی پلیز کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا پروگرام نہ ہو، کوئی بھی ایسے سوالات نہ ہوں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ انتہائی خوف کے اندر مبتلا ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ ہم بھی شاید کرونا وائرس والے جو ہے وہ اس زمرے میں نہ ڈال دیا جائے اور ہمیں بھی اس کا شکار نہ سمجھا جائے، یعنی
اس حد تک لوگوں کے اندر خوف سرایت کر چکا ہے، ایسے لمحے میں جو ہمارے علماء کرام ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو اس خوف سے، اس ڈر سے باہر نکالیں اور اللہ پر یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اگر مصیبت میں ڈالتا ہے تو اسی نے ہمیں اس مصیبت سے نکالنا بھی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس ڈائریکشن میں لیڈ کرنا ہے اپنی عوام کو، نہ کہ ہماری کسی بھی گفتگو کی وجہ سے ہماری جو معصوم لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ ذرا سی بات کو لے کے تو اس کو پھر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں معاشرے میں انات کو پھیلنے سے روکنا ہے، ہم سب کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، پیار کے ساتھ رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کہ ہمیشہ سے بیرونی قوتیں یہ کوشش کرتی رہی ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک یہ کوشش کرتے رہے ہیں خاص طور پر کہ ہمارے اندر آپس میں جو خانہ جنگی ہے وہ شروع ہو جائے اور آپس میں ہم لوگ لڑتے رہیں۔ غلط کام وہ کرتے ہیں اور کبھی وہ شیعہ جو فرقہ ہے اس پر الزام دے دیا، کبھی سنیوں پر، کبھی اہل حدیث پر، یعنی وہ ہمیں فرقہ واریت میں الجھائے ہوئے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں دشمنوں کو ناکام کرنا ہے، ان کی تمام کوششوں کو ناکام کرنا ہے اور آپس میں اکٹھے ہو کر پیار کے ساتھ رہنا ہے، اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے علماء کرام پر آتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ میسج آپ سب لوگوں تک ضرور پہنچے گا اور آپ اس کو میری ایک ریکویسٹ سمجھتے ہوئے اس پر ضرور غور کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔